السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحلول دانہ میں خوش آمدید۔ گزشتہ روز آپ سے بحلول کا ہارون کے دربار میں جو گفتگو تھی، جو سامنا ہوا، اس کی واقعات، اس کی باتیں آپ سے شیئر کی، اور جب ہارون نے اپنے غلاموں سے کہا کہ بحلول کو چھوڑ دیا جائے تو بحلول اپنی مخصوص شان بے نیازی سے گویا ہوا۔ ہارون پچھلے خلیفوں کے محلوں اور ان قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کر۔ تو خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ عرصہ دراز تک ان محلوں میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہے اور اب قبروں میں پڑے پچھتاتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ کاش انہوں نے اپنی آخرت کے لیے کچھ نیک اعمال اپنے ساتھ لے لیے ہوتے، مگر اب انہیں اس پچھتاوے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہم سب بھی جلد یا بدیر اسی انجام کو پہنچنے والے ہیں جب یہ شاہی رعب و دبدبہ اور شان و شوکت کوئی کام نہیں دے گی۔ ہارون پر کپکپی سی طاری ہو گئی، متاسف لہجے میں بولا، بحلول کچھ ایسے اعمال بتا جن کے بجا لانے سے اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ اس کی مخلوق کو خوش کر اور وہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ بحلول نے جواب دیا، اب اس کی تدبیر بھی بتا دو کہ خلق خدا کو کس طرح خوش کیا جا سکتا ہے۔ ہارون نے بحلول سے پوچھا۔ عدل و انصاف میں سب کو برابر کا درجہ دو، بحلول نے کہا۔ جو اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے دوسروں کو بھی اس کا مستحق نہ سمجھو۔ مظلوم کی فریاد توجہ سے سنو اور انصاف سے فیصلہ کرو، بحلول نے بردباری سے کہا۔ آفرین صد آفرین بحلول، مرحبا، تم نے کیسی حق بات کہی ہے، مرحبا، ہارون نے توصیفی لہجے میں کہا۔ اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے درباریوں نے بھی نعرہ تحسین بلند کیے۔ ہارون نے حکم شاہی جاری کیا۔ حکم دیا جاتا ہے کہ شاہی خزانے سے بحلول کے تمام قرض ادا کر دیے جائیں۔ ہارون، قرض سے بھی کبھی قرض ادا ہوا ہے؟ بحلول نے اسے مخاطب کر کے کہا، شاہی خزانے میں جو کچھ ہے وہ عوام کا مال ہے اور خلیفہ پر قرض ہے۔ تمہارے لیے یہی مناسب ہے کہ عوام کا قرض انہیں لوٹا دو۔ مجھے تمہارا یہ احسان نہیں چاہیے۔ تو پھر بحلول کوئی تو خواہش کرو۔ میں دل سے چاہتا ہوں کہ تمہاری کوئی آرزو پوری کروں، ہارون نے زور دے کر کہا۔ تو پھر میری خواہش اور آرزو یہی ہے کہ میری نصیحتوں پر عمل کرو، لیکن افسوس کہ دنیا کی شان و شوکت اور اقتدار کا نشہ بہت جلد میری ان نصیحتوں کو فراموش کر دے گا۔ وہ یہ کہتا ہوا دربار سے باہر نکل گیا۔ ہارون اور اہل دربار جھکے ہوئے سروں کے ساتھ خاموش بیٹھے رہ گئے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بحلول اپنے ویران کھنڈر میں واپس آیا تو دیکھا کہ اس میں قدموں کے نشان ہیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی یہاں آیا ہے۔ اس نے فوراً ایک خاص جگہ پر دیکھا۔ تازہ کھدی ہوئی مٹی جس کو ہموار کیا گیا تھا بتا رہی تھی کہ اس کا اندیشہ درست تھا۔ اس نے اپنی چھڑی سے مٹی کو ہٹایا، اس کی جمع شدہ رقم غائب تھی۔ بحلول کچھ رقم کسی ہنگامی ضرورت کے لیے مٹی میں چھپا کر رکھتا تھا۔ غالباً کسی نے اسے رقم چھپاتے ہوئے تاڑ لیا تھا اور اس نے اپنی گدڑی اٹھائی اور چل پڑا اور نزدیک کی واقع موچی کی دکان پر پہنچا اور بڑے خوش طبعی سے اسے سلام کیا۔ آؤ آؤ بحلول، کیسے آنا ہوا؟ موچی نے خوشی سے پوچھا۔ میں نے سوچا کہ تم سے مل آؤں۔ پھر تم سے ایک کام بھی ہے، بحلول نے کہا۔ کیسا کام؟ موچی نے پوچھا۔ تم ایک اچھے انسان ہو، مجھ جیسے دیوانے کے ساتھ بھی خوش اخلاقی سے پیش آتے ہو۔ میں تم سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں، بحلول نے کہا۔ یہ تمہاری مہربانی ہے کہ تم ایسا سمجھتے ہو، موچی نے خوش ہو کر کہا۔ بحلول ذرا قریب ہوا اور بولا، تم تو جانتے ہو کہ میں ویرانوں، کھنڈروں اور خالی مکانوں ہی میں رہتا ہوں۔ میں جہاں بھی رہا وہاں تھوڑی بہت رقم اپنے برے وقت کے لیے بچا کر زمین میں دفن کر دی۔ تم ذرا حساب لگا کر مجھے بتا دو کہ یہ رقم کل کتنی ہوتی ہے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، تم بتاؤ، میں حساب کر دیتا ہوں، موچی نے فراخ دلی سے کہا۔ خدا تمہارا بھلا کرے۔ شہر کے مشرقی گوشے میں جو کھنڈر ہے وہاں میں نے شاید 100 سکے دبا رکھے ہیں۔ قبرستان میں تقریباً 250 سکے ہوں گے اور ایک مکان کے صحن میں تو پورے 500 ہیں۔ ہاں، یاد آیا، نہر کے کنارے بھی 50 سکے دفن ہیں۔
تو یہ سب ملا کر کل کتنے ہوئے؟ بہلول نے پوچھا۔ اگر یہ سکے سونے کے ہیں تو ان کی مالیت 2000 کے لگ بھگ ضرور ہے، موچی نے حساب لگا کر بتایا۔ بہلول کچھ دیر سوچتا رہا، پھر سر اٹھا کر بولا، یار میں چاہتا ہوں کہ ان سب جگہوں سے وہ تمام سکے نکال لاؤں اور اس ویرانے میں چھپا دوں۔ یہاں آمد و رفت کم ہے، میرا خیال ہے یہ جگہ زیادہ محفوظ ہے۔ یہ تو بہت اچھا خیال ہے، تمام رقم ایک جگہ رکھو تاکہ جب ضرورت پڑے تو نکالنے میں آسانی ہو، موچی نے دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے اسے مشورہ دیا۔ بہلول اپنی چھڑی کے سہارے اٹھا۔ اچھا تو بھائی میں چلتا ہوں، آج ہی یہ کام کر لوں تو اچھا ہے، سارے سکے نکال کر لے آؤں اور یہاں گاڑ دوں۔ میرے لیے دعا کرنا۔ ہاں جاؤ، اللہ تمہارا نگہبان ہو، موچی نے اسے الوداع کہا۔ وہ چلا گیا تو موچی نے سوچا کہ اس بہلول کے جو سکے میں زمین میں سے کھود کر چرائے تھے انہیں واپس رکھ آئے تاکہ جب بہلول اپنے باقی سکے لے کر آئے تو اسے شک نہ ہو اور وہ اپنی باقی دولت بھی یہاں گاڑ دے۔ اس کے بعد وہ موقع دیکھ کر ساری رقم نکال لے گا۔ وہ جلدی سے گیا اور اسی جگہ بہلول کی رقم دبا کر واپس آ گیا۔ بہلول کہیں شام کو واپس آیا، اس نے مٹی ہٹا کر اپنی رقم نکال لی اور وہ ویرانہ چھوڑ کر چلا گیا۔ موچی بیچارہ اس کا انتظار ہی کرتا رہ گیا۔ وہ اپنی رقم نکال کر اس ویرانے سے نکلا اور کوئی دوسرا ٹھکانہ تلاش کرنے لگا۔ اتفاقاً اسے ایک شکستہ مکان نظر آیا جو خالی پڑا تھا۔ تمام شہر جانتا تھا کہ وہ ویرانوں سے مانوس ہے اور ایسی ہی جگہوں پر رہتا ہے، اس لیے عموماً کوئی اس سے تعرض نہیں کرتا تھا۔ اس کی بے سر و سامانی ہی اس کا اثاثہ تھی۔ اس نے اس شکستہ مکان کو ایک گوشے کو صاف کیا اور وہیں ڈیرا جما لیا۔ ابھی اسے وہاں بسیرا کیے کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ٹوٹے ہوئے دروازے سے ایک شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے سلام کیا اور بولا، واہ واہ، بہت خوب، یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بہلول جیسا نامور شخص میرا نیا کرایہ دار ہے۔ بہلول سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اور مجھے بھی اس عالیشان مکان کے مالک سے مل کر بے حد خوشی ہوئی، بہلول نے جواب دیا۔ مجھے امید ہے آپ اس ماہ کا کرایہ ادا کر دیں گے، مالک مکان نے کہا۔ بہلول نے مکان کی لرزتی ہوئی چھت اور شکستہ دیواروں کی جانب اشارہ کیا۔ جناب نے اپنے اس شاندار محل کی حالت ملاحظہ فرمائی ہے کہ ذرا سی ہوا چلے تو اس کی چھت اور دیواریں بولنے لگتی ہیں۔ بے شک بے شک، آپ درست فرماتے ہیں، آپ جیسا بزرگ یہ بھی جانتا ہوگا کہ تمام موجودات عالم خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ یہ جو آواز آپ سنتے ہیں یہ اس مکان کے تسبیح کرنے کی صدا ہے، وہ بولا۔ بہلول نے اپنا عصا سنبھالا اور فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، حضرت آپ جیسے دانشمند انسان کو یہ تو معلوم ہوگا کہ موجودات حمد و ثنا اور تسبیح و تہلیل کے بعد سجدہ بھی کرتے ہیں، اور میں آپ کے اس مکان کے سجدہ کرنے سے پہلے ہی یہاں سے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں۔ اس نے گدڑی سنبھالی اور اس مکان سے باہر نکل آیا۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے بہلول کا کوئی اور خوبصورت واقعہ لے کر شیئر کروں گی۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔